تو ہمس قبیلے کے لوگوں کا جو ایک جھوٹا دعویٰ تھا، جو ان کی افطرا تھی، وہ جھوٹ اور افطرا کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اسلام جو ہے نا، اسلام زندگی کے تمام جائز مطالبات پورا کرنے والا دین ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قابل ہیں۔ اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں۔ حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قرب کا ذریعہ جو سمجھتے ہیں نا رہبانیت اختیار کر کے، وہ غلطی پر ہے۔ جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورا کرنے والا ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک واقعہ ہے نا کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مستقل روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں اور عبادت میں یہ مشغولیت اس حد تک بڑھ گئی کہ اہلیہ تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، تمہارے اوپر رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس نصیحت کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان نے سچ کہا۔ اور 8ویں پارے کے 11ویں رکوع اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر اور نظر اور عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ ضد اور عناد کا، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں، اور دوسرا گروہ تسلیم کرنے والوں کا، ایمان والوں کا، اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو بفضل ہی تعالیٰ جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ دونوں گروہ جب اپنے اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا۔ اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے، کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آیا یا نہیں؟ وہ جواب میں اقرار کریں گے کہ ہاں، ہم نے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ اور دوزخی جب دوزخ کے ہولناک عذاب کو دیکھ لیں گے، گرمی بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے، تو جنتیوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو۔ لیکن ظاہر ہے ان کا یہ سوال رائے گا جائے گا۔ یہ مکالمہ پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع میں آیا ہے۔ اور تیسرا گروہ بھی ہے، ایک تیسرا گروہ بھی ہے، وہ ہے قرآن نے اسے اصحاب آراف کا نام دیا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں داخل کیا جائے گا، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا۔ لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت میں رحمت فرما دیں گے۔ ان اصحاب آراف اور دوزخیوں کے درمیان بھی مکالمہ ہوگا جو کہ 13ویں رکوع میں مذکور ہے۔ ان مکالمات کے بعد اللہ کی قدرت اور توحید کے 3 اہم دلائل بیان کیے گئے کہ تہ بتہ آسمان، جن میں سے ہر ایک دوسرے کے مقابلے میں ایسے جیسے قبا ہوتا ہے، اور یہ آسمان، ساتوں آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود کسی ستون کے بغیر کھڑے۔ رحمان کے عرش کی وسعت کا یہ حال ہے کہ سارے آسمان، ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا خیال اس کی عظمت کا تصور نہیں کر سکتا، کیونکہ عرش کے مقابلے میں کرسی ایسی ہے جسے کوئی حلقہ جو کہ وسیع اور عریض صحرا میں پڑا ہو۔ کرسی کی وسعت کا عالم یہ ہے کہ ارض و سما میں نہیں سما سکتی، تو عرش کی وسعت کیا ہوگی؟ اور عرش اور کرسی ان حقیقتوں میں سے ہیں جن پر ہم ایمان تو رکھتے ہیں مگر ہم ان کی کیفیت کو نہیں جانتے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یقیناً عرش بھی ہے اور عرش میں کرسی بھی ہے۔ اور تیسری دلیل جو یہاں بیان کی گئی وہ سورج، چاند اور ستاروں کی تخلیق ہے، جو سب چیزیں اللہ کی رضا، اللہ کے حکم اور غلبے کے تحت ہیں۔ ایسے فضا میں تیر رہی ہیں جن کی وسعتوں کا کوئی بھی اندازہ نہیں ہے، نہ تو یہ آپس میں ٹکراتے ہیں، نہ ہی اپنے مدار سے باہر نکلتے۔ اور یہ دلائل اور آخر میں 6 انبیاء اکرام یعنی حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے بھی اختصار کے ساتھ بیان کیے۔ ان میں پہلا قصہ شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ہے اور آخری قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں میں جو مختلف حکمتیں اور عبرتیں پوشیدہ ہیں، ان میں چند جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفوں کی ایذا پر جو ہے تسلی دینا ہے، متکبروں کا انجام اور بد اور نیکوکاروں کا اچھا انجام بتانا ہے، اور اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، اور بالآخر ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا مل کر رہتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا، امی ہونے کے باوجود آپ تاریخ کے گمشدہ اوراق حقائق کے مطابق پیش فرماتے تھے۔ انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کرنا ہے۔ اور یہاں آ کر ہمارا 9واں پارہ مکمل ہوتا ہے، لیکن ابھی ہماری سورہ اعراف مکمل نہیں ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی زندگی بخیر کل آپ کے ساتھ یہیں اسی حلقے میں ہوں گے اور 9ویں پارے کی تفسیر کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے ملک کو، اپنے ملک پاکستان کو، اور تمام اسلامی ممالک کو، تمام مسلمان بہن بھائیوں کو جہاں اس وقت جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت جنگ کی تباہی اور بربادی سے ہمیں بچائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔